اسے شرور و فتن سے صدا بچا یا رب، اسے شرور و فتن سے صدا بچا یا رب۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، دعوت اسلامی کی مدنی خبروں کے ساتھ حاضر ہیں۔ ابتداءً چند منتخب جھلکیاں۔ آ گیا رمضان ہے، آ گیا رمضان ہے، مرحبا صد مرحبا پھر آ گیا رمضان ہے، مرحبا صد مرحبا پھر آ گیا رمضان ہے۔ کھل اٹھے مرجائے دل، کھل اٹھے مرجائے دل، تازہ ہوا ایمان ہے۔ تسلی کے مدنی پھول، دلچسپ سوالات و جوابات کا سلسلہ مدنی مذاکرہ۔ آ گیا رمضان ہے، آ گیا رمضان ہے، نگران پاکستان انتظامی کابینہ کا مدنی مرکز فیضان مدینہ سردار آباد میں جدول۔ آ گیا رمضان ہے، آ گیا رمضان ہے، اسلامی بہنوں کے لیے رکن شورا کے بذریعہ مدنی چینل مدنی پھول۔ آ گیا رمضان ہے، آ گیا رمضان ہے۔ اور اب مدنی خبروں کی تفصیل۔ دلچسپ سوالات اور جوابات، باپا جان کے سیکھنے سکھانے کا سلسلہ، دعائیں اور بہت کچھ مدنی مذاکروں میں، جس کا تسلسل عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی پاکستان میں برقرار ہے۔ ایک بہت بڑی تعداد معتکفین کی موجود ہے۔ آپ بھی سوالات پوچھئے، ممکنہ صورت میں جوابات دیے جائیں گے۔ مسلک کا تو امام ہے الیاس قادری، تدبیر تیری تام ہے الیاس قادری۔ محمد نویر اتاری اور میرا تعلق گوجرا سے۔ سید محمد فیصل، میں کلفٹن باتھا لینڈ سے بات کر رہا ہوں۔ بابا جان سے بھی بلوچستان سے آیا ہوں۔ توسہ شریف پیر پٹھان کی نگری سے حاضر ہوا ہوں 30 دن کے اعتکاف کے لیے۔ مظہر حسین اتاری، اٹلی کے شہر میلان سے۔ میں محمد عمران حسین اتاری، بنگلہ دیش جامعۃ المدینہ ڈھاکہ سے کہہ رہا ہوں۔ محمد نعیم صدیقی اتاری، مرکز اورولیا لاہور۔ محمد ریاض اتاری، پنجاب، ضلع گلزار طیبہ ساہیوال سے۔ جو قاری صاحبان مالدار کے بچوں کو پڑھانے میں زیادہ توجہ دیں اور غریبوں کے بچوں پر کم، ایسوں کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ اب یہ مفاد پرستی ہوتی ہے، مالداروں سے مال ملنے کی توقع ہوتی ہے، غریب دے گا کیا؟ یہ بہت ہی مذموم صفت ہے، اور استاد کے لیے یہ ضروری ہے کہ غریب اور امیر دونوں کے بچوں کو یکساں توجہ سے پڑھائے۔ میت کے 2 جنازے پڑھے جا سکتے ہیں؟ جنازہ ایک ہی پڑھا جا سکتا ہے، البتہ اگر ولی اقرب قریب بھی سرپرست اس کا کوئی رہ گیا ہے، سب سے قریب، مثال کے طور پر بیٹا فوت ہو گیا اور بیٹے کے جنازے کی نماز لوگوں نے مل کے پڑھ لی، اب باپ نے نہیں پڑھی، اب دوبارہ وہ پڑھ سکتا ہے۔ ہاں، باپ نے اگر اجازت دے دی اور لوگوں نے پڑھ لی اور خود شریک نہیں ہوا تو اب دوبارہ نہیں پڑھ سکتا، اور اگر باپ نے اجازت نہیں دی اور لوگوں نے پڑھ لی اور اب یہ پہنچا جیسے، تو یہ نماز پڑھ سکتا ہے۔ کیا روزہ رکھنے کے لیے نیت کرنا ضروری ہے؟ جی ہاں، ہر عمل خیر کے لیے، نیک عمل کے لیے نیت ضروری ہوتی ہے، تو روزہ رکھنے کے لیے بھی نیت شرط ہے۔ بغیر نیت کے اگر کوئی صبح سے شام تک کھائے گا پیے گا نہیں تو اس کو بس وہ بھوک پیاس کے سوا کیا ملے گا، ڈائٹنگ ہو جائے گی، روزہ نہیں ہوگا۔ تو دل میں نیت ہونا کافی ہے۔ رات میں اٹھ کر سحری کھائی جیسے، تو یہ سحری بھی نیت ہی ہے۔ وہ ذہن میں ہوتا ہے کہ سحری کیوں کھا رہے ہیں، تو کھانے کا کوئی ویسے تو معمول نہیں ہوتا رات میں اٹھ کر کھانے کا، تو یہی ذہن میں ہوتا ہے کہ میں نے کل روزہ رکھنا ہے، رمضان ہے، تو یہ بھی نیت ہی ہے، الفاظ شرط نہیں ہے، اس میں دل میں نیت ہو۔ آپ مسکرا رہے ہیں، کوئی بات ذہن میں آ رہی ہے آپ کے؟ میں وہ سوچ رہا تھا، آنکھ والا تیرے جوبن کا تماشا دیکھے،
दीदाए कोर को क्या आए नजर क्या देखे, दीदाए कोर माने अंधा, अंधा क्या देखे, इस पर वो दीवाने खुश होते जैसे हम इस काबिल हैं, हमें नजर आएगा, हम अंधे थोड़ी है, वो अंधे तो उनको नजर नहीं आता। अल्लाह अकबर। हालांकि हमारे ही लिए है, जिसको दिल की आंख मिल जाए सर, मुराद यही है, बाकी तो आंखें तो रोशन है, और दिल की आंख नाबीना को भी मिल सकती है, और दिल की नजर को बसीरत बोलते हैं, और इन आंखों की नजर को बसारत बोलते हैं। वीडियो है हमारे पास मदीना शरीफ वाली, हम चाह रहे हैं वो भी दिखाएं, आप भी जरा गौर से देखें कि ये क्या है। तो ये शान है मेरे आका की। जनाब जन्नती जी कोई बुढ़ा वैसी या न वैसी, इतने तो पीर खाने ने घर ते बुढ़े बहु आ गए, उसे जन्नती भी ऐसा कोई संभले सी जी कौन पीर साहब संभाला। हाँ भाई, कोई बूढ़ा जन्नत में जाएगा कि नहीं, कौन देगा जवाब? जन्नत में सब जवान हो गए, बूढ़ा कोई भी नहीं होगा बाबा जी। उम्र कितनी होगी? 30 साल के। जी जी नहीं कि जो भी जन्नत में जाएगा ना, वो बूढ़ा हो या बच्चा हो, जो जन्नत में जाएगा वो हमेशा हमेशा 30 बरस का मालूम होगा। भाई जिन्होंने ये 30 साल का बताया उनको कुछ तोहफा दे दीजिए। वही लब्बैक बापा। बापा मैं खुदा की बस्ती सरजानी टाउन से आया हूँ। उम्र तो बता दीजिए। मेरी उम्र जनाब 1947 14 अगस्त है। हिसाब आप लगाए, ये कितनी उम्र हुई इनकी? इन्होंने जो अपनी जो तारीख पैदाइश बताई ना, 14 अगस्त 1947। अच्छा अच्छा, तो यो में पाकिस्तान को पैदा हुए जनाब। तो ये तो भाई तो इनको तो तोहफा मिलना चाहिए सिर्फ, ये भी टेक्निक है एक, मतलब ये कसौटी है आपकी। अब आप हिसाब लगाओ पाकिस्तान की उम्र कितनी है, जितनी पाकिस्तान की उम्र है इतनी इनकी है। सुभान अल्लाह। उस दिन 27 रमजान भी थी क्या? अरे वाह भाई, रमजान ही है ये। बजरिया हज सफर मदीना फारूक अत्तारी बिन उमर अत्तारी। सुभान अल्लाह। बजरिया उमरा मुसाफिर मदीना हामिद अली बिन रियाज अहमद। सबा इस खुशी से कहीं मर न जाऊं, मदीने से मुझको बुलावा मिला है। एक ऐसा दस्तरखान जिसकी ख्वाहिश बेशुमार आशिकान रसूल के क़ल्ब को अपनी तरफ माइल करती है कि यहाँ शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया जलवा फरमा होते हैं। मुलाकात, सहरी और इफ्तार के आशिकाने माह रमज़ान के शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत के हमरा लम्हात की झलकियाँ आप भी देखिए।
कामयाबी का रास्ता। कुछ दिनों तक मसाजिद की रौनकें, फिर दिल का मामला यूं होता है कि मसाजिद की तरफ कल्ब माइल नहीं होता, हत्ता कि रमज़ानुल मुबारक में भी। जायज़ा फरमाया निगरान मरकज़ी मजलिस शूरा ने इस सिलसिले में, जबकि फैज़ान सहरी में भी आपने मदनी फूल इरशाद फरमाए। यहाँ सोचने समझने के लिए बहुत कुछ, आप भी देखिए। मसाजिद में जाने से पहले अपना मोबाइल फ़ोन स्विच ऑफ कर दें। मैं मानता हूँ ये आपके लिए थोड़ा मुश्किल लग रहा है, लेकिन अल्लाह ताला के घर में उसकी इबादत के लिए आप जा रहे हैं, आप इस तरह तो ना करें। साल में गालिबन जितनी ज़्यादा आबाद मस्जिद रमज़ान मुबारक में होती हैं, ऐसे तो किसी महीने में भी नहीं होती। घर में माँ बाप को चाहिए कि अपने बच्चों की तरबियत करते रहें, बड़ों को चाहिए कि वो भी इबादत की तरफ माइल रहें। अब वो पहले प्रैक्टिस ही नहीं होती, ना मस्जिद का रास्ता देखा होता है, ना कुरान कभी खोला होता है। बड़ी अजीब हालत होती है चांद रात से पहले। चांद रात होते ही एक जोश पैदा होता है, एक जज्बा पैदा होता है, और ये गलत नहीं, अच्छी चीज़ है जज्बा पैदा होना। लेकिन 2, 5, 6 दिन के अंदर एक मतलब नफ्सियाती असर होता भी नीचे चला जाता है, कहते हैं थक गए। ऐसा नहीं है। हमारे कुछ जानने वाले भी हैं, उनके घरों में तरावी होती है लेकिन वो खुद नहीं पढ़ते। एहतिमाम में बहुत आगे आते हैं, मतलब लेकिन खुद नहीं पढ़ते। बस ये कि ख़ानदान में दिखाना है या लोगों को दिखाना है कि हम बहुत अल्लाह वाले हैं। हम पॉइंट आउट करके किसी को ये नहीं कह सकते कि ये दिखावा करता है। हम हुस्न ज़न कायम रखें, बदगुमानी से ख़ुद को बचा कर रखें, अपनी नेकियां परहेज़गारी में इजाफ़ा करते रहें। मसाजिद ये बेहतरीन बुक़ाए ज़मीन कहलाता है, ज़मीन का बेहतरीन हिस्सा कहलाता है, और बाज़ार बदतरीन हिस्सा कहलाते हैं। कितना खुशनसीब होता है जो मस्जिद में पहले जाए और सबसे आखिर में बाहर आए, और कितना बदकिस्मत कहलाता है वो शख्स जो बाज़ार में सबसे पहले जाए और सबसे आखिर में बाहर आए। मसाजिद के अंदर यूँ वाईफाई कनेक्ट करके, नेट कनेक्ट करके ये बैठे हुए होते हैं मोबाइल फ़ोन लेकर। मसाजिद के अंदर बराए करम कोशिश कीजिए, अल्लाह ना करे क्या मसाजिद के अंदर फिर कोई औरतों की तस्वीरें भी देखते हैं क्या अपने मोबाइल पर। भाई साहब माशाल्लाह मरहबा, दुरूद पाक आज हमारा मौजू है, क्या फरमाएंगे माशाल्लाह दुरूद पाक की कसरत के हवाले से। उसमें एक मशवरा ये भी है कि उमूमन फ़र्ज़ नमाज के बाद हमारा तस्बीह पढ़ने का उमूमन मामूल होता है, हाथ में तस्बीह होती है। अगर इसी वक्त में अगर 100 मरतबा दुरूद पाक पढ़ लिए जाएँ सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद, चंद मिनट लगते हैं। गर्मी की वजह से लोग रोज़ा नहीं रख रहे, तो वो ये उज़र बना रहे हैं कि अगर हम रोज़ा रखेंगे तो या काम कर लें या रोज़ा रख लें, तो क्या उनका ये उज़र दुरुस्त है? मिठे और प्यारे इस्लामी भाइयों, रोज़ा छोड़ने की तो इजाज़त नहीं मिलेगी। इस तरह काम में कुछ तखफीफ ले आइए, काम में कुछ कमी और कुछ नरमी ले आइए और रोज़ा रखिए, ये उज़र नहीं है। हमारे बुज़ुर्गों ने तो नफली रोज़े गर्मियों में रखे हैं कि एक बुज़ुर्ग को पूछा गया कि आपने सख्त गर्मियों में रोज़ा रखा है, नफली रोज़ा था, तो फरमाते हैं कि मैं क़यामत की गर्मी से बचने के लिए गर्मी का रोज़ा रख रहा हूँ। अल्लाह ताला हमें भी रोज़ों की मोहब्बत अता फरमाए। सऊदी अरब से बोल रहा हूँ। मेरा सवाल है कि माँ बाप निजी औलाद के लिए अगर दूसरे औलाद को माँ गाली और दुआ दे, इस हालत में वालिद और वालिदैन को क्या कहना चाहिए? माँ बाप बुरा भला कहे, अल्लाह तबारक व ताला बेहतर फरमाए। आप ज़ब्त कीजिए, सब्र कीजिए और माँ बाप की इत्ताअत और फरमा बरदारी जारी रखिए। माँ बाप के लिए कीना, बुग्स और इस तरह की किसी भी चीज़ को अपने दिल में मत आने दीजिए। और अगर अल्लाह ना करे वालिदैन की तरफ से इस तरह की कोई चीज़ होती है, अपने रब तबारक व ताला के हुजूर दुआ करते रहिए, अल्लाह तबारक व ताला बेहतरी फरमाए। मदनी चैनल घर में शुरू कीजिए, हो सके तो मदनी इनामात की तरकीब बनाइए। ये भी ट्रीटमेंट है जो मैं आपको अर्ज़ कर रहा हूँ। जैसे डॉक्टर ट्रीटमेंट देता है कि ये खिला दीजिए, वो खिला दीजिए, ये कर दीजिए, वो कर दीजिए, तो दावत इस्लामी के मदनी माहौल में भी हमें बेहतर से बेहतर ट्रीटमेंट मिलें, तरीके मिलें। इंशाअल्लाह ताला इससे घर में मदनी माहौल बनेगा और हमें इत्ताअत और फरमा बरदारी का जज्बा मिलेगा। औलाद को हरगिज़ इजाज़त नहीं है कि वो माँ बाप के आगे बदतमीज़ी करे और माँ बाप के लिए कीना, बुग़्ज़ या हसद अपने दिल में जमा करे। अल्लाह के हुज़ूर दुआ करती रहे, मौका मिले तो बड़े अदब, एहतराम और प्यार के साथ वालिदैन की बारगाह में अगर कोई नेकी की दावत पेश करनी हो तो वो बड़े अदब और एहतराम के साथ बयान कर सकती है। साहिब ख़साइस कुबरा हज़रत अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती शाफ़िई रदी अल्लाह ताला अन्हु का ज़िक्र खैर किया। शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुन आलिया की आमद से क़बल निगरान मरकज़ी मजलिस शूरा ने कराया किताब का आपने तारुफ, सुन्नतें और आदाब, मुख्तसरन मुलाहज़ा कीजिए। आज हम जिस मुबारक हस्ती का ज़िक्र मुबारक सुनेंगे, दावत इस्लामी के माहौल में ये बड़ी मशहूर और मारूफ शख्सियत हैं और इनका नाम है इमाम जलालुद्दीन सुयूती शाफ़िई। माशाअल्लाह, मरहबा मरहबा। ज़िक्र मुबारक इनका सुनते हैं। यकुम रजबुल मुरज्जब
849 سن ہجری 849 مغرب کے بعد آپ کی ولادت ہوئی. آپ کی کنیت جو بیان کی جا رہی ہے وہ ہے ابو الفضل. لقب آپ کا جلال الدین بھی ہے اور ابن القطب بھی ہے. ابن القطب. جی ہاں. آپ زبردست عاشق رسول تھے. ان کے عشق رسول کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ آپ کو 75 مرتبہ 75 ٹائم بیداری کی حالت میں آقا مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی. علم حدیث میں بدر المحدثین شارح بخاری علامہ بدر الدین عینی حنفی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وغیرہ جلیل القدر محدثین سے استفادہ کیا ہے. البتہ تصوف اور سلوک کی منازل مشہور صوفی بزرگ شیخ کمال الدین محمد بن محمد مصری شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے زیر سایہ طے کی اور انہی کے دست مبارک سے خرقہ تصوف پہنا اور خلق خدا کو فیضیاب کیا. کیا کہیں. ایام حج میں آپ نے آب زمزم شریف اس نیت سے پیا کہ علم فقہ میں علامہ سراج الدین بالقینی کا مرتبہ اور علم حدیث میں حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ تعالیٰ کا پایا نصیب ہو کہ حضرت سیدنا جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو اللہ تعالیٰ نے عظیم قوت حافظہ عطا فرمایا. آپ نے 8 برس کی عمر میں قرآن حفظ کر لیا. فرماتے ہیں مجھے 2 لاکھ حدیثیں یاد ہیں. کتنی؟ 2 لاکھ حدیثیں یاد ہیں اور اگر مجھے اس سے زیادہ ملتی تو وہ حدیثیں بھی یاد کر لیتا. آپ کو 9ویں صدی کا مجدد قرار دیا گیا تھا کہ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے والد ہر ہفتے میں 1 ختم قرآن فرماتے تھے. مناجات افطار، روزہ داروں کی دعاؤں کی قبولیت کی گھڑیاں. ان اوقات میں رقت انگیز دعائیں مانگی گئیں عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی پاکستان میں، جس میں نگران شورا نے عالم اسلام کی بہتری اور گناہوں سے معافی کی دعا فرمائی. جبکہ مدنی مرکز فیضان مدینہ سردار آباد پنجاب پاکستان کے بھی کچھ مناظر پیش خدمت ہیں. سچ نیکی کی طرف رہنمائی کرتا ہے اور نیکی جنت کا راستہ دکھاتی ہے. اور جھوٹ سے بچو کیونکہ جھوٹ گناہوں کی طرف لے جاتا ہے اور گناہ جہنم میں پہنچا دیتے ہیں. ہمیں جھوٹ کو سمجھنا ہے، جھوٹ سے بچنا ہے، سچ بولنا ہے اور سچ کو اپنانا ہے. سچ کی برکت ہے، اس کا خاتمہ اچھا ہوتا ہے. جھوٹ ہزارہ گناہوں تک پہنچا دیتا ہے. سب سے پہلے جھوٹ شیطان نے بولا. جھوٹ کے خلاف جنگ. بعض لوگوں کی یہ ویسے عادت ہوتی ہے کہ گپے ہانکتے اور افواہیں اڑاتے اور مسلمانوں کو ناحق بدنام کرتے اور اسی طرح لوگوں کو خوف زدہ یا حیرت زدہ کر کے لطف اندوز ہوتے ہیں. ایک بات ذہن کے اندر بٹھا کر رکھ لیجئے کہ اگر ہم بلا اجازت شرعی کسی مسلمان کو رسوا کرنے، اس کو بدنام کرنے، وہ جھوٹی افواہیں گرنے میں اگر مبتلا ہیں تو اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے کہ مرنے کے بعد جواب کیا دیں گے. بھائی اگر آپ کو کسی مسلمان کی برائی یا عیب کا پتہ چلا اور آپ پر کوئی شرعاً واجب بھی نہیں ہے، کوئی شرعاً لازم نہیں ہے کہ آپ اس کے نام کا، اس کے اس عیب کا اور اس کے اس معاملے کا ڈھول بجائیں. آپ سوچئے کہ جو بات آپ لاؤڈلی کر رہے ہیں، کراؤڈلی کر رہے ہیں، ہجوم میں کر رہے ہیں، پبلک میں کر رہے ہیں، خدا را ایک بار شرعی رہنمائی لے لیجئے کہ مجھے فلاں کے بارے میں بات کرنے کی شرعی اجازت ہے یا نہیں ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ اس سے تو جو جرم کیا نہیں کیا، کیا نہیں کیا یہ الگ بات ہے، آپ کو کسی مسلمان کا بلا اجازت شرعی اس طرح عیب بیان کرنا کہ جہنم کی آگ میں نہ جلا دے. اگر شریعت اجازت دیتی ہے کہ اس کی برائی کا چرچا کرو تو کرو، ورنہ اللہ سے ڈریے. اے رب کریم، کتنے بندوں کو تو اس گھڑی اپنی رحمت سے بخشتا ہوگا. مولا ان بخشے ہوا کی فہرست میں ہمارا بھی نام لکھ دے. تیری عطا سے ہوئی مان پر خاتمہ یا الہی، ہوئی مان پر خاتمہ یا
نگران پاکستان انتظامی کابینہ نے مدنی مرکز فیضان مدینہ سردار آباد پنجاب پاکستان میں معتکفین کو اپنے مدنی پھولوں سے نوازا۔ آپ نے ڈویژن مشاورت کے نگران اسلامی بھائیوں کا مدنی مشورہ فرمایا، جبکہ شخصیات مدنی حلقے میں اسلامی بھائیوں کو دعوت اسلامی کے ساتھ تعاون کرنے کا ذہن دیا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله والملائكة ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا۔ ترجمہ ایمان، ہرگز مسیح اللہ کا بندہ بننے سے کچھ نفرت نہیں کرتا اور نہ مقرب فرشتے، اور جو اللہ کی بندگی سے نفرت اور تکبر کرے تو کوئی دم جاتا ہے کہ وہ ان سب کو اپنی طرف ہانکے گا۔ ترجمہ کنز العرفان، نہ تو مسیح اللہ کا بندہ بننے سے کچھ عار کرتا ہے اور نہ مقرب فرشتے، اور جو اللہ کی بندگی سے نفرت اور تکبر کرے تو عن قریب وہ ان سب کو اپنے پاس جمع کرے گا۔ لن یستنکف المسیح ان یکون عبدا للہ، مسیح اللہ کا بندہ بننے سے ہرگز عار نہیں کرتا۔ نجران کے عیسائیوں کا ایک وفد سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو عیب لگاتے ہیں کہ انہیں اللہ عز و جل کا بندہ کہتے ہیں۔ اس پر یہ آیت اتری، کیا؟ نہ تو مسیح اللہ کا بندہ بننے سے کچھ عار کرتا ہے اور نہ مقرب فرشتے، اور جو اللہ کی بندگی سے نفرت اور تکبر کرے تو عن قریب وہ ان سب کو اپنے پاس جمع کرے۔ سلسلہ فیضان سحری میں معروف ٹیسٹ کرکٹر عبد الرحمن نے شرکت کی۔ رکن شورا نے اعتکاف اور دیگر حوالے سے مدنی پھول دیے۔ سلسلہ فیضان سحری مدنی چینل پر براہ راست ٹیلی کاسٹ کیا جا رہا ہے۔ مختصراً جھلکیاں آپ بھی دیکھیے۔ ماشاءاللہ یہ نظارہ ایسا ہے کہ اس کو لگتا ہی نہیں ہے کہ آنکھ بند کرے۔ اللہ 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 سبحان اللہ، جب میں اندر آیا تو ایسے لگا کہ دنیا ہی ڈیفرنٹ۔ اللہ اللہ تو ماشاءاللہ 8000 سے زائد لوگ تکاف پہ بیٹھے، 30 ڈیز کا اعتکاف، 30 ڈیز کے لیے۔ اور ماشاءاللہ میرا نہیں خیال دنیا میں بھی کوئی ایسا سسٹم ہے یا کچھ ایسی چیز ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ عبد الرحمن بھائی ہسٹری میں مفتی صاحب بھی موجود ہیں، دنیا دیکھنے والے لوگ بھی یہاں ہیں، ہسٹری آف اسلام میں ہم نے نہیں پڑھا کبھی کہ 7-8 ہزار لوگ ایک ساتھ 30 دن کے لیے ایک مسجد میں بیٹھ جائیں۔ اٹس امیزنگ، یہ وہ ریولوشن ہے جو دعوت اسلامی لا رہی ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین بھی دیکھیں، اور عبد الرحمن بھائی آپ کو بھی بتاؤں اور مدنی چینل کے ناظرین کو بھی کہ صرف باب المدینہ میں یہ نہیں ہو رہا ہے اعتکاف، اس وقت پاکستان اور بیرون پاکستان کم و بیش 100 کے قریب مقامات پر 30 ڈیز کے لیے لوگ اعتکاف میں بیٹھے ہیں، اور یہ ابھی 10 دن کی اس کی تعداد تو کئی گنا ملٹی پلائی ہو جائے گی۔
تو بہت خوشی ہوئی آپ فیضان مدینہ آئے. تو کیا ارادے ہیں آپ کے عبد الرحمان بھائی؟ ارادے تو اللہ تعالیٰ کی راہ میں ہی ہے انشاءاللہ. جتنا ٹائم گزر جائے اتنا ہی کام ہے ماشاءاللہ. اور یہ ماشاءاللہ سب چیزیں امیر اہل سنت کی طرف سے ملی ہیں اور کافی دیر ہو گئی ہے اس مدنی چینل سے وابستہ ہیں. ماشاءاللہ. بہت خوشی ہوئی ہمیں آپ کی آمد پر، اور وقت گزاریے گا. اور جو ہمارے مدنی حلقے ہوں، میری بھی دعا ہے کہ اللہ کرے آپ کی امیر اہل سنت سے بھی ملاقات ہو جائے ماشاءاللہ. مجلس دارالمدینہ کی سرپرست اسلامی بہنوں اور دیگر کو بذریعہ مدنی چینل مدنی پھول دیے مبلغ دعوت اسلامی اور رکن شورا نے. آپ نے سنت و بھرا بیان فرمایا جو مدنی چینل پر ریکارڈڈ ٹیلی کاسٹ کیا گیا. گھر کو بنائیے دارالمدینہ کیسے، مدنی پھول سنیے. دارالمدینہ کی مدنی منوں اور مدنی منیوں کے سرپرست اسلامی بہنوں کے تربیتی اجتماع کا سلسلہ ہے، اور باب المدینہ کراچی سمیت ملک و بیرون ملک میں جہاں جہاں دارالمدینہ قائم ہیں وہاں پر الحمدللہ یہ سنت و بھرا بیان اجتماعی طور پر سننے کا اہتمام ہے. حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں اس کا تجربہ بارہا ہوا کہ خوش خلق کی دنیا دوست ہوتی ہے اور بد خلق کی سب دشمن، گھر والے بھی اور باہر والے بھی. خوش خلق یعنی اچھی اخلاق والا کہ گھر اور باہر والے سب تعظیم اور خدمت کرتے ہیں، اور بد خلق ہر جگہ سزا ہی پاتا ہے، اور یہاں برکت و نحوست سے یہی مراد ہے. اور پھر ارشاد فرماتے صدقہ بری موت سے بچاتا ہے. اس کی شرح میں حکیم الامت فرماتے ہیں سخی آدمی اچانک اور غفلت کی موت سے یوں ہی بے صبری و فسق و فجور و ظلم کی موت سے محفوظ رہتا ہے. انشاءاللہ عز و جل اس کی موت ذکر و فکر نیک اعمال کی حالت میں آتی ہے. بعد موت لوگ اس سے اچھائی سے یاد کرتے ہیں، یوں ہی نیکیاں عمر بڑھاتی ہیں. اس طرح کے حکم الہی یوں ہے کہ فلاں بندہ اگر گناہ و بدکاری کرتا رہے تو اس کی عمر 50 سال ہے، اور اگر نیکیاں کرے تو اس کی عمر 100 سال. اور یہ زیادتی عمر ایسی ہی ہے جیسے کہا جاتا ہے کہ دوا مرض دفع کرتی ہے. بھینس کالونی لانڈھی باب المدینہ کراچی پاکستان میں ہونے والے افطار اجتماع میں مبلغ دعوت اسلامی اور رکن شورا نے شرکت فرمائی، جبکہ آپ نے سلطان ناگوری سے تعزیت بھی فرمائی، ڈھارس دی، دعا فرمائی. ملاحظہ کیجئے. آج یہ سوچ بنتی جا رہی ہے جناب اپنا کام پورا ہونا چاہیے، سامنے والے کا بیڑا غرق ہوتا ہو تو ہو جائے. یہ اسلام نہیں، یہ مسلمانوں کی اچھی عادت نہیں. نبی پاک علیہ السلام کی تعلیمات یہ ہے. ہمارے بزرگ ایک بات بڑی پیاری کہا کرتے تھے، سب کا بھلا، سب کی خیر، سب کے بھلے میں اپنی خیر. ہمیشہ سب کا بھلا سوچنا چاہیے، مسلمانوں کی خیر سوچنی چاہیے. اور ایثار کی ثواب تو سوچو، ایثار کی فضیلت تو سوچو کہ جو بندہ ایثار کر لے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جنت عطا فرماتا ہے. اور پیاری چیز خرچ کریں. سبحان اللہ، یہ قرآن پاک کی آیت ہمیں درس دے رہی ہے. لن تنالوا البر حتی تنفقوا. یہ آیت دلوں پر نقش کر لیجئے. تم اس وقت تک بھلائی تک نہیں پہنچ سکتے جب تک اللہ کی راہ میں تم اپنی بہترین چیز خرچ نہ کرو. ارے خرچ کرنا ہے اللہ کی راہ میں، ہمارے رب نے ہمیں دیا ہے، پھر خرچ کرنے میں کیوں سوچتے ہو؟ جو بہترین چیز آپ کے پاس ہے وہ دی کس نے ہے؟ وہ بھی رب نے دی ہے، تو خرچ کیوں نہیں کرتے؟ تیرا ہو یہ دل سے دعا میرے بھائیوں، کرتے رہو یہ دل سے دعا میرے بھائیوں، سگے اتار کو دے موت خدا کوئے یار میں. اسلام آباد دارالحکومت پاکستان کی جانب آپ کو لیے چلتے ہیں، جہاں مجلس رابطہ کے اسلامی بھائیوں نے MNA غلام محمد لالی سے ملاقات کی. ہر طرف نیکی کی دعوت عام ہو، نیک ہو امت اے نانا اے حسین، سنتوں کی ہر طرف آئے بہار، نیک ہو امت اے نانا اے حسین، نیک ہو امت
اے نانائے حسین۔ دعوت اسلامی کے تحت دنیا کے بے شمار مقامات پر پورے ماہ رمضان کے اعتکاف کا سلسلہ جاری ہے، جس میں بڑی تعداد میں اسلامی بھائی سنتیں سیکھ رہے ہیں۔ فرائض علوم سیکھنے کا بھی سلسلہ ہے۔ سعید آباد، ڈھاکہ بنگلہ دیش، ہند گنج بخشی کابینہ، مدینہ الاولیاء احمد آباد شریف، آگرہ ہند اور جہلم پنجاب پاکستان سے عاشقان ماہ اعتکاف کے تاثرات ملاحظہ کیجیے۔ باپا کا کرم ہے میری زندگی میں، جو بدلاؤ آیا ہے اس کے بدولت، اور مدنی چینل اور دعوت اسلامی کی بدولت میں آج جو کچھ بھی ہوں وہ دعوت اسلامی کی بدولت۔ ماڈلنگ وغیرہ بھی کافی کی اور تھوڑا سا مطلب فلموں وغیرہ میں بھی چھوٹا موٹا رول، چھوٹی جگہ پر کام کیا۔ اس کے بعد میں کافی مطلب اس طرح غلط لائنوں میں گزرے تھے کہ دعوت اسلامی نے ہمارے کو ہماری زندگی جینے کا مقصد سکھایا الحمدللہ۔ ہمارے والد اور ہماری والدہ جو ہے دعوت اسلامی کے چینل، مدنی چینل جو بڑے شوق سے دیکھا کرتے تھے، اور جب بھی گھر پر آؤ تو ہمارے والد صاحب یا ہماری والدہ مدنی چینل دیکھتے تھے، اور میں ان کو بولتا تھا کہ آپ کب کیا دیکھ رہے ہو، یہ سب مولانا، مطلب میں نے ان لوگوں کے بارے میں بھی بہت ساری گستاخی کی باتیں کی تھی، مگر میں اب توبہ کرتا ہوں، اور واقعی میں دعوت اسلامی نے مجھے زندگی جینے کا سلیقہ سکھایا ہے۔ اور آپ لوگوں سے بھی گزارش ہے کہ اپنی روح اور اپنا ایمان تازہ کرنے کے لیے دعوت اسلامی کے قریب آ جائے اور نگران شورا کے بیان خاص طور سے سنا کریں۔ المدینہ لائبریری، لانڈھی نزد فائر بریگیڈ اسٹیشن، باب المدینہ کراچی، پاکستان میں مدنی انعامات کی مجلس کے تحت مدنی حلقہ ہوا، کوشش ملاحظہ کیجیے۔ اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں، اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں، اے دعوت اسلام تیرے دھوم مچی ہو، اے دعوت اسلام تیرے دھوم مچی ہو۔ گلزار طیبہ پنجاب پاکستان سے مدنی خبر شامل کرتے ہیں، جہاں مجلس اصلاح برائے کھلاڑیان کے تحت ہاکی اسٹیڈیم میں مدنی حلقہ ہوا، جبکہ گلزار طیبہ پنجاب پاکستان سے ایک اور مدنی حلقہ اسی مجلس کا شامل مدنی خبر ہے۔ طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع، طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع، طلع البدر
اور اب سے کچھ دیر بعد مدنی چینل پر آپ ملاحظہ فرمائیں گے سلسلہ مدنی مذاکرہ، جس میں بذریعہ اوبی وین انشاءاللہ عز و جل چشتی تونسوی کابینہ، حاصل پور ضلع بھاولپور، پنجاب، پاکستان اور مجلس ذرائع آمد و رفت کے اسلامی بھائی شرکت کریں گے، اور انشاءاللہ عز و جل بذریعہ انٹرنیٹ کھٹمنڈو، نیپال، سری لنکا، لینسیا ساؤتھ، یو کے اور خلیج مدنی کے اسلامی بھائی اجتماعی طور پر اس مدنی مذاکرے میں شرکت کریں گے۔ کل بروز پیر انشاءاللہ عز و جل اوبی وین کے ذریعے چشتی الف ثانی کابینہ، سندھیاں والی تحصیل پیر محل، ضلع ٹوبہ، دارالسلام، پنجاب، پاکستان سے اسلامی بھائی شرکت کریں گے، جبکہ بذریعہ انٹرنیٹ نصیر آباد، باب الاسلام، سندھ، پاکستان اور انشاءاللہ عز و جل اوورسیز سے ڈھاکہ اور نائجیریا سے اسلامی بھائی اجتماعی طور پر مدنی مذاکرہ دیکھنے کی سعادت حاصل کریں گے، جبکہ شعبہ جات میں مجلس ڈاکٹرز کے اسلامی بھائی اس مدنی مذاکرے کی تیاری کریں گے، مجلس حکیم، مجلس علاج کے، مجلس ویٹنری ڈاکٹرز اور ہومیوپیتھک ڈاکٹرز کے اسلامی بھائی شرکت کریں گے۔ تمام اسلامی سے مدنی التجا ہے مدنی مذاکرے دیکھنے کی، ان میں شریک رہنے کی۔ مدنی چینل کے ناظرین آج کی فکر مدینہ فرما لیجئے، اور دعوت اسلامی کی مدنی خبریں ملاحظہ فرمانا چاہیں تو دعوت اسلامی کی ویب سائٹ www.dawatislami.net کا وزٹ کیجئے۔ مدنی چینل کے ناظرین آپ نے آج کی دعوت اسلامی کی مدنی خبریں ملاحظہ فرمائیں، مزید خبروں کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے انشاءاللہ عز و جل۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے۔ غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی انشاءاللہ عز و جل، مسجد بھرو تحریک جاری رہے گی انشاءاللہ عز و جل۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ شرور و فتن سے صدا بچا یا رب، اسے شرور و فتن سے صدا بچا